تو بابا جی صاحب کی یہ جو منقبت ہے، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھیا کندیاں تے کتباں پیرا نے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کو بوڑھی اماں جی کے بیڑے والا واقعہ یہاں پر بیان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ حضور غوث اعظم کی وہ ایسی کرامت تھی جس نے اس دور کے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا بلکہ آپ کا قاضی الحاجات اور غوث اعظم ہونا زبان زد خاص و عام کیا کہ ایک دن آپ دریا کنارے ایک سرسبز مقام پر عبادت میں مصروف تھے اور چند عورتیں پانی لینے دریا پر آئیں اور اپنے گھڑے بھر کر اپنے گھر کو چلتی بنی، مگر ایک بوڑھی اماں جی گھر جانے کی بجائے دجلہ کے کنارے دردناک انداز میں زار و قطار رونے لگی۔ آپ نے خادم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان اماں جی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو 12 سال قبل دریا پار دھوم دھام سے شادی کروا کر دلہن اور بارات کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا کہ اپنی کشتی سمیت دریائے دجلہ میں ڈوب گیا۔ تمام باراتیوں سمیت وہ کشتی ڈوب گئی۔ 12 سال گزر گئے، تب سے یہ بوڑھی عورت روز دریا کے کنارے صبح سے لے کے شام تک اسی دردناک انداز میں روتی رہتی ہے۔ اب یہ واقعہ جب حضور محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے اس مرید کی زبان سے سنا تو آپ بڑے مضطرب ہوئے اور دریائے شفقت جوش میں آیا۔ خادم سے کہا کہ ان اماں جی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ بوڑھی اماں جی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ساری کی ساری بارات اللہ تعالیٰ سے تجھے واپس دلوا دوں گا۔ یہ کہا اور دعا فرماتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ مولا اس بوڑھی عورت کی بارات کو زندگی بخش دے اور اس کو واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی ان کا کہنا خالی نہ فرمایا اور دریائے رحمت پھر جوش میں آیا اور یکا یک وہی کشتی بما ساز و سامان اور دلہا اور دلہن اور باراتیوں کے دریا کی سطح کے اوپر نمودار ہوئی اور کنارے پر آ لگی۔ اس بوڑھی عورت کی تو خیر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، آپ کے قدموں میں گری اور اجازت لے کر گھر پہنچی اور خوب خوشی منائی۔ جی اس کرامت کا جب بغداد میں شور مچا اور آس پاس کے علاقوں میں شور مچا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں کافر اور بت پرست اسی دن آپ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اور نہ صرف خلاصت القادریہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بلکہ ہزاروں علماء اور مشائخ نے تاریخ کے ہر دور میں اس واقعے کو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے منظوم بھی اور نثری بھی بیان کیا کہ اگر صرف ان حوالوں کو اکٹھا کیا جائے جن علماء اور مشائخ نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا تو ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے، ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے۔ جی واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیرانے، میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیرانے۔ ہزاروں کتابوں کے اندر یہ آپ کا فرمان علی شان موجود ہے، قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے۔ اور جس وقت جمعہ شریف کے خطبے کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس آپ کے فرمان کو سنتے ہی روئے زمین کے تمام اولیاء اور رجال الغیب جو زمین پر آباد تھے یا ہوا میں پرواز کرتے تھے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، سب تمام۔ قلائد الجواہر کے اندر ہے 300 رجال الغیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ کوئی اللہ کا ولی دنیا کے کسی کونے میں بھی تھا، یہ تو زندہ اللہ کے ولیوں کی بات ہے۔ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا جب حضور غوث اعظم نے اپنا یہ فرمان ارشاد فرمایا قدمی ھذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ ہر زندہ اور فوت شدہ ولی اللہ کی بارگاہ میں اس پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اور خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کی طرف توجہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید، شیخ عبد القادر جیلانی یہ میرے بھی محبوب ہیں اور میرے محبوب کے بھی محبوب ہیں، تم بھی سر جھکا دو۔ آپ نے بھی اسی وقت اپنا سر جھکا دیا اور فرمایا کہ ان کا قدم میرے بلکہ میرے باپ دادا کے سر پر ہے۔ سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش کے بھی پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد، ان کے بزرگوں میں سے خواجہ جنید بغدادی بذات خود جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور عالم غیب سے ان کے اوپر یہ کشف ہوا کہ 5ویں صدی میں پورے جہان کا ایک قطب پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ کہے گا قدمی ھذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور تمام روئے زمین کے ظاہر اور رجال الغیب تمام اولیاء ان کے اس فرمان کے اوپر اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں تو اس وقت ہوں گا ہی نہیں، تو میں ابھی اپنی گردن جھکا دیتا ہوں ان کے فرمان کے اوپر۔ مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیرانے۔ تمام سلسلوں کے اندر آپ کا فیض منتقل ہوا، تمام سلسلوں کے اندر تمام بزرگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، بھلے وہ چشتی ہیں، بھلے وہ قادری ہیں، بھلے وہ سہروردی ہیں، بھلے وہ نقش بندی ہیں، بھلے وہ نقش بندی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے
کہ چشتی بھی قادری ہیں، نقشبندی بھی قادری ہیں اور سہروردی بھی قادری ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان ساروں نے فیض تو حضور غوث سے اپنے اپنے پیر و مرشد سے تو فیض لیا ہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضور غوث اعظم سے بھی فیض لیا۔ جس وقت حضور غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی اللہ رکبت کل ولی اللہ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے جنگلوں میں تھے، اور ان جنگلوں کے اندر انہوں نے حضور غوث اعظم کی آواز کو سنا کہ میرا یہ قدم ہر ولی غوث کو تب ابدال قلندر کی گردن کے اوپر ہے۔ انہوں نے وہیں اپنی گردن جھکا دی، فرمایا یا حضرت آپ کا قدم میری گردن نہیں، میری سر کی آنکھوں کی پلکوں کے اوپر آپ کا قدم ہے۔ اور پھر جب بغداد تشریف لائے اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ملتمس ہوئے کہ حضرت مجھے عراق دے دیا جائے، تو فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہ عراق ہم شہاب الدین سہروردی کو بخش چکے، تمہارے لیے تو ہم نے ہندوستان کی ولایت کو رکھا ہوا ہے۔ ان کو ہندوستان کی ولایت حضور غوث اعظم نے عطا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا۔ اچھا، پھر آپ نقش بندیوں کے بادشاہ لے لیں، شہنشاہ نقش بند خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جتنے بزرگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان سب کے مزارات پر بندہ ناچیز نے حاضری دی۔ بغداد میں خواجہ شہاب الدین سہروردی کے مزار پر، اور اجمیر میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر، اور شاہرود میں سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے مزار پر، پھر بغداد میں حضرت خواجہ جنید بغدادی کے مزار پر، پھر ازبکستان کے شہر بخارا میں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری کے مزار پر۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ نقش بندیوں کے بادشاہ، آپ جب بغداد شریف حضور غوث اعظم کی قبر انور پر حاضر ہوئے نا، اور آپ نے مراقبہ فرمایا، تو آپ نے مراقبہ فرمایا، اور مراقبے میں جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر رابطہ ہوا، تو آپ فرماتی ہیں اے دستگیر عالم دست مراب گیر، دست چناب گیر کے گویند دستگیر، یا حضرت خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بندیوں کے بادشاہ حضور غوث اعظم کی قبر کے اوپر، آپ کے مزار کے اوپر مراقبہ کر رہے ہیں۔ امام ابو الحسن شتنوفی شافعی حضور غوث اعظم کی قبر کو کوئی بندہ عام قبر نہ سمجھے، مگر قصور جو عام ہے وہ عام، اور جو خاص ہے وہ خاص۔ ہر کسی کی اپنی نگاہ کی طاقت ہے، اس کی نگاہ اس کو جو بھی دکھا دے۔ جی، امام ابو الحسن شتنوفی شافعی فرماتی ہیں، میں نے حضور غوث اعظم کو ولیوں کے اندر بعد از وفات بھی زندہ اولیاء کی طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دلی میں میں نے ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ آپ فرماتی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ فرماتی ہیں کہ دنیا میں ایک قبر ایسی ہے جو زندوں کی طرح تصرف کرتی ہے، اور وہ قبر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی۔ تم اس اللہ کے ولی کی کیا بات کرتے ہو؟ اس اللہ کے ولی کی قبر زندہ ہے، اس کی قبر زندہ ہے، وہ اس کی قبر زندوں کی طرح تصرف کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالی عنہ، جب رابطہ ہوا نا حضور غوث اعظم سے مراقبے میں،
اے دستگیر عالم دست مرا بگیر، دست چنا بگیر کے گویند دستگیر۔ حضرت آپ تو سارے جہان کے غوثوں کو، کتبوں، ابدالوں، قلندروں کے ہاتھ پکڑنے والی ہیں۔ حضرت آپ میرا بھی ہاتھ پکڑ لیجئے، کیونکہ جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں وہ تو خود ہاتھ پکڑنے والا دستگیر بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا جی، تو اندر سے مزار شریف کی آواز آئی، اے نقش بند عالم نقش مرا ببند۔ حضور غوث اعظم کی آواز آئی اندر سے، اے جہان کے نقش کو بند کرنے والے، نقش بند۔ تو بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نقش بند کس کی زبان سے مشہور ہوا؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اے نقش بند عالم نقش مرا ببند۔ آپ نے عرض کی نا حضرت میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ حضرت اس میں ذات اللہ کا جو نقش ہے وہ میرے دل پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت میرے دل پر جو اس میں ذات اللہ کا نقش ہے اس کو بند کر دیں، نقش کو بند کر دیں، اس میں ذات اللہ کے نقش کو۔ آپ وہ تو ایک عرض کر رہے ہیں کہ آپ اس میں ذات کا نقش میرے دل پر بند کر دیں۔ اب آگے دیکھیں کہ شہنشاہ کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے اور کتنا عظیم ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما رہا ہے۔ چاہتے تو صرف اتنا ہی عطا فرما دیتے جتنا انہوں نے مانگا تھا، اتنا ہی عطا فرما دے جتنا انہوں نے مانگا تھا، مگر عطا اپنی شان شان عطا فرمایا اے نقش بند عالم نقش مرا ببند۔ اے جہان کا نقش باندھنے والے، یعنی بشارت بھی دے دی کہ اب آئندہ مراقبے میں بشارت بھی کہ اب آئندہ ان لوگوں میں جانے والی ہو جو جہان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نقش باندھیں گے۔ اب میرا نقش باندھ دو، اب میرا نقش باندھ دو۔ نقش چنا ببند کے گویند نقش بند، اور ایسا نقش باندھو کہ اب جہان کی زبان سے نکلے گا نقش بند نقش بند نقش بند نقش بند۔ اس واقعہ اب جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند کے قلب اطہر پر، آپ کے قلب کے اوپر اس میں ذات ایسا ثبت ہوا کہ آپ جدھر بھی توجہ اور نگاہ فرماتے ادھر اس میں ذات نقش کر دیتے۔ ایک کمہار کی بھٹی پر سے گزرے جس میں مٹی کے برتن پک رہے تھے، آپ نے آوے پر نگاہ فرمائی تو تمام برتنوں پر جو برتن اس بھٹی میں پک رہے تھے اس میں ذات اللہ نقش ہو گیا، اس میں ذات اللہ نقش ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ظاہری زمانہ حیات میں ہی ایک روز آپ نے بخارا کی جانب اپنے چہرے کا رخ فرمایا اور درویشوں کو فرمایا میرے وصال کی 157 سال بعد
بخارا کی سرزمین پر ایک مرد قلندر پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا، اور وہ ہم سے ایک خاص نعمت کے ذریعے فیض یاب ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا کہ 157 سال کے بعد، اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا اپنے مریدوں کو بغداد کے اندر کہ میرے پردہ فرمانے کے 157 سال کے بعد کہاں؟ بخارا میں، بخارا میں، اور نام بہاؤالدین ہوگا اور ہم سے فیض یافتہ ہوگا۔ پھر سلسلہ عالیہ سہروردیہ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی، الحمدللہ ان کے مزار پر بھی ہم نے حاضری دی ہے۔ بغداد میں امام غزالی کے مزار کے قریب ان کا مزار ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ تو صرف فیض یافتہ ہی حضور غوث اعظم کے نہیں تھے، بلکہ آپ کا تو وجود ہی حضور غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ تھا، حضور غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور آغاز جوانی کے اندر آپ علم الکلام، فلسفہ یونانی، اس طرح کی کتابوں کے اوپر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ تو آپ کے چچا شیخ ابو نجیب سہروردی آپ کو لے کر حضور غوث اعظم کے پاس گئے اور فرمایا حضرت یہ فلسفے کی کتابیں اور اس طرح کی کتابیں جو سی ہیں، اس کو ان علوم کا بڑا شوق ہے، آپ مہربانی فرمائیے اور نظر کرم فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب ان کی بات سنی تو اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، اور جب سینے سے ہاتھ ہٹایا تو پوچھا شہاب الدین، فلسفے کی جتنی کتابیں تم نے حفظ کر رکھی تھیں ان میں سے کسی ایک کتاب کے کسی ایک صفحے کی کوئی ایک تحریری سنا دو یا بتا دو۔ فرماتی میں نے توجہ کی تو میں ساری کتابیں بھول چکا تھا، اور پھر جب میں اٹھا تو آپ نے فرمایا تیرے سینے کو فلسفے سے خالی کر کے ہم نے معرفت کے نور سے بھر دیا، اور فرماتے میری زبان پر معرفت کا کلام جاری ہو چکا تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی بھی تو جب سہروردیہ کے بادشاہ، نقش بندیوں کے بادشاہ، چشتیوں کے بادشاہ، قادریہ کے وہ خود بادشاہ حضور غوث اعظم، تو معلوم ہوا تمام بزرگوں کا فیض حضور غوث اعظم۔ اسی لیے حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کا فرمان ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام حسن عسکری کے بعد سے، ان کے بعد سے امام مہدی تک ہر ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا محتاج ہے، ہر ولی۔ امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں یہ چیز، تو مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے تارے میران، میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیران، کسے غوث کتب نہ پائیاں نے جو پائیاں شانہ غوث میرے، کہ اجدر غوث اعظمن مڑیاں ادھر تقدیرانے، کہ اجدر غوث اعظم نے مڑیاں ادھر تقدیرانے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ حضرت مجدد الف ثانی ایک دن اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کے دونوں بچوں کو ان کے استاد قرآن کریم پڑھانے آئی ہوئی، قرآن پڑھانے آئی ہوئی، ان کو پڑھا رہی۔ تو انہوں نے جب ان کے استاد کو، جب استاد صاحب چلے گئے تو امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا، انہوں نے کہا بیٹا
میں نے تمہارے استاد کو دیکھا. یہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں. میں نے تمہارے استاد کو دیکھا, میں نے تو اس کی پیشانی کے اوپر شقاوت اور جہنمی دیکھا لکھا ہوا. اب وہ بیٹے بھی دونوں جون سے ہیں, کس کے تھے؟ کسی عام بندے کے بیٹے تھے. صاحبزادے اور شہزادے تھے دونوں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے. انہوں نے کہا بابا جان, اگر آپ اللہ کے نور سے یہ دیکھ سکتی ہیں ہمارے استاد کی پیشانی کے اوپر شقاوت یا جہنمی لکھا ہونا, تو پھر آپ اللہ کے نور سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس تحریر کو تبدیل بھی کروا سکتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی اس رات تہجد کے وقت سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت دعا کی, یا الہ العالمین ان کے استاد کی پیشانی سے شقاوت اور جہنمی ہٹا کر سعادت اور جنت کو لکھ دیا جائے, جنتی ہونا لکھ دیا جائے. اگلے دن پھر حضرت مجدد پاک نے ان کے جب استاد کو دیکھا تو آپ نے دونوں صاحبزادوں کو مبارکباد دی کہ بیٹا میں نے آج جب ان کی پیشانی دیکھی تو خدا نے میری دعا کو قبول کیا اور ان کی پیشانی سے شقاوت کو سعادت, جہنمی کو جنتی کر دیا. اور وہ استاد اپنے وقت کا کتب ہوا, اور کتب بھی لاہور کا ہوا. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ. میانی صاحب بھی ان کا مزار ہے. حضرت خواجہ طاہر بندگی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مزار وہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میرے بابا جی صاحب فرماتے ہیں نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہڑ وگدے نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. دیوانے نہیں او دانے نے جڑ در ولیاں دے جاندے نے. دیوانے نہیں او دانے نے جڑ در ولیاں دے جاندے نے. نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں. نبیاں دے ولیاں دے در تے مقبول دعاں ہوندیاں نے. ہڑ وگدے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. آہا مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میران. میرے غوث دے قدم نو رکھیا کندیاں تے کتباں پیران. کسے غوث کتب نہ پائیاں نے جو پائی شانہ غوث کہ اجدر غوث الاعظم نے مڑیاں ادھر تقدیرانے. کہنے کی بات یہ تھی حضرت مجدد پاک کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ حضرت مجدد پاک بھی تو حضور غوث اعظم کے ہی فیض یافتہ ہیں نا, انہی کے فیض یافتہ ہیں. مکتوبات میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے لکھا, انہوں نے کہا میں اکثر ایک بات سوچا کرتا تھا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں, قضائے مبرم کو میں تبدیل کر. آپ فرماتے میں حیران ہوتا یہ مقام حضور غوث شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے حاصل ہوا کہ وہ قضائے مبرم کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں ایک رات میری وجود کے اندر یہی خیال تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے ایسی توجہ فرمائی کہ اللہ نے مجھے بھی وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا قضائے مبرم کو تبدیل کرنے کا. غوث اعظم نے فرمایا ہم تمہیں اس
یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں قضائے مبرم کو کیسے تبدیل کرتا ہوں؟ میں تمہیں اس منصب پر بٹھا دیتا ہوں، تم خود قضائے مبرم کو تبدیل کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم قضائے مبرم کو کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیاں، خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیں، یا غوث الاعظم دا نعرہ لا دتا جدوں اسیراں نے۔ دیکھیں اس شعر کی شرح میں نا، اگر میں آپ کو قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار اور اخبار الاخیار اور نزہت الخاطر یا اس طرح کی سینکڑوں کتابوں کے میں آپ کو ان کے واقعات سنا سکتا ہوں، مگر بات تو تب ہے نا کہ آپ واقعہ وہ سنائیں کہ راوی بھی ابھی زندہ ہو، راوی بھی زندہ ہو اور جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ بندہ بھی زندہ ہو اس واقعے کا۔ ہاں میں آپ کو خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیاں، یا غوث الاعظم دا نعرہ لا دتا جدوں اسیراں نے۔ ہمارے ایک دوست نے محمد رمضان صاحب، محمد رمضان ندیم ولد محمد علی، ساکن پیکھے وال کے رہنے والے، شاید وہ صاحب آج آئے بھی ہیں، محمد رمضان صاحب جو ہیں، اگر آئیں تو بتائیں۔ وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ، آپ ان کی زیارت کریں جی، یہ داڑھی شریف والے اور پگڑی شریف والے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ پیکھے وال فرماتے ہیں 18 اگست 2012 سن 2012 بندہ آپ کے سامنے موجود ہے، بندہ آپ کے سامنے، دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ 18 اگست 2012 فرماتے ہیں میں مزدوری کر کے نا تو شام کے وقت اپنے گھر واپس آ رہا تھا، اگلے دن عید تھی اور یہ چاند رات تھی۔ چاند رات کو آپ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ تو میں نا 18 اگست 2012 کو میں مزدوری کر کے اپنے گھر واپس آ رہا تھا، ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار لڑکوں نے مجھے روک کر میرے اوپر پستول نکال لیا اور مجھے کہنے لگے کہ جو کچھ جیب میں ہے نا وہ نکال دو ورنہ گولی مار دیں گے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس، شام کا ٹائم تھا، اگلے دن عید تھی، میں مزدوری کر کے واپس آ رہا تھا، تو میں نے ان کی بڑی منت سماجت کی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میری جیب سے میرا کیش اور میرا موبائل انہوں نے نکال لیا، کیونکہ دونوں کے پاس اسلحہ تھا، پستول تھی۔ کہتی ہیں مجھے نا اچانک یاد آیا کہ قبلہ پیر، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مصیبت میں حضور غوث اعظم کا نام پکارو تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے نا آپ کی بات یاد آئی کہ مصیبت میں اگر حضور غوث اعظم کا نام پکارا جائے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے نا میرے اوپر وہ پستول، میرا سارے پیسے بھی نکال لیے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ پیسے چھوڑ دو، میں نے اپنے بچوں کی صبح عید ہے تو ان کو کچھ سامان لے کے دینا تھا، میرے پاس یہی پیسے ہیں مزدوری کے۔ انہوں نے میری بات نہ مانی۔ مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ آپ فرمایا کرتے ہیں مصیبت کے وقت اگر حضور غوث اعظم کو پکارا جائے تو وہ مدد کو پہنچتے ہیں، اور میں نے دل میں نا میں نے فوراً اکثر وہ آپ شعر پڑھا کرتی ہیں، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی۔ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، کہتے میں نے نا فوراً اپنے دل میں نا یہ شعر فوراً، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی، اور میں نے کہا یا حضرت غوث اعظم
ان پیسوں سے میں نے اپنے بچوں کی عید کے کپڑے وغیرہ لینے تھے، مگر میرا تو سب کچھ لٹ گیا اور ڈاکوؤں نے سارا لوٹ لیا میرے سے۔ ابھی وہ وہیں کھڑے تھے اور 2-3 قدم ہی وہ آگے چلے تھے اور انہوں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ تو جب انہوں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی نا تو موٹر سائیکل ان کی رک گئی، موٹر سائیکل ان کی بند ہو گئی۔ اب میں ابھی وہیں کھڑا ہوں 3-4 قدم دور، اور وہ ایک دم موٹر سائیکل سے اترے اور میری طرف آئے۔ تو بقول ان کے کہنے لگے کہ میں نا اور ڈر گیا کہ یہ اب نہ شاید مجھے گولی نہ مار دیں، کہ کہیں چلو اس نے ہمیں دیکھ تو لیا ہے، تو کہیں میں نے دل میں سوچا کہ مجھے گولی مارنے کے لیے واپس آ رہی ہیں۔ مگر جب وہ میرے پاس واپس 3-4 قدم چل کر آئے، جو میرا سامان اور وہ موبائل اور پیسے چوری کر کے لوٹ کے جا رہے تھے، تو میرے آگے ہاتھ جوڑتے تھے، کبھی میری داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے اور مجھے کہتے تھے مولوی صاحب 5 تن پاک کا واسطہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ مجھے محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیں، یا غوث اعظم دا نعرہ لا دتا جدوں اسیراں نے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اسی طرح نا ایک اور ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں 1992 کا، سن 1900، نام ہے ان کا محمد ادریس، والد شاہ محمد ساکن، وہ بھی پیکھیوال علامہ اقبال ٹاؤن کے رہنے والے ہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ تو وہ بھی اگر آئے ہوئے ہیں تو اپنا چہرہ اگر آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی دکھا دیں۔ وہ بھی آئے ہوئے، یہ دیکھیں یہ بزرگ، سفید داڑھی شریف، سفید پگڑی شریف جی، اور تہجد گزار، اور 24 گھنٹے تسبیح پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے تسبیح پر درود۔ تو جو بات کہیں گے سچ کہیں گے نا، ایسے مبارک، اس طرح کے مبارک چہرے جھوٹ نہیں بولتے۔ بیٹھ جائیے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا سن 1992 کا۔ کہتے ہیں میں نا ایک رات حضرت صاحب سوئے آصل سے نا پانڈو کی گھر جا رہا تھا، تو راستے میں نا مجھے رات 8-9 بجے کا ٹائم تھا، راستے میں مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا۔ سوئے آصل سے پانڈو کی اپنے گھر کھیتوں میں سے، رات کا وقت تھا، اور پھر ابھی بھی وہ سنسان علاقہ ہے۔ 1992 میں تو پتہ نہیں کیا حالت ہوگی اس کی، آج سے 20 سال پیچھے، 18 سال پیچھے چلے جائیں۔ اچھا، ان ڈاکوؤں نے نا مجھے لوٹ لیا، میری جیب سے پیسے بھی نکال لیے، اور میرے نا انہوں نے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا اور پاؤں کو بھی باندھ دیا ان ڈاکوؤں نے، اور مجھے کھیتوں میں پھینک دیا۔ میں نے فرماتی میں دل ہی دل میں نا حضور غوث اعظم سے فریاد کرنے لگا کہ حضرت، یا حضرت غوث اعظم مہربانی فرمائیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو بندہ تکلیف میں حضور غوث اعظم کو دل کی اندر سے آواز دے نا تو وہ مدد کو پہنچ جاتی ہے۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ میں نے نا حضور غوث اعظم سے فریاد کرنے لگا، جبکہ اب وہ جو بندے تھے نا انہوں نے میرے ہاتھ بھی باندھے ہوئے، پاؤں بھی باندھے ہوئے، ٹانگیں بھی باندھی ہوئی، تو پاس بیٹھے نا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اچھا، ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار یہ نہ ہو کہ اس نے ہمیں بھی پہچان لیا ہو۔ ان لوگوں نے کہا، تو ایک کہنے لگا نہیں، کیسے اس نے پہچانا ہوگا ہمیں، یہ نہیں پہچان سکتا۔ دوسرے کہنے نہیں ہو سکتا اس نے پہچان لیا ہو۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ گولی مار دو اور قصہ ختم۔ کھیتوں کے اندر جو لٹایا ہوا تھا ہاتھ پاؤں باندھ کر۔ اچھا، اب جو بندہ جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ پاس لیٹ کر خود سن رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اچھا گولی مار دو قصہ ہی ختم، اس کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ وہ تو کہاں پر شروع ہو گیا ہو۔ میں نے جب یہ بات سنی نا کہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ گولی مار دو قصہ ہی ختم، میں حضرت مہربانی، حضرت مہربانی، یا حضرت غوث اعظم مہربانی۔ انہوں نے کہا یار دیر کیوں کرتے، مارو گولی اس کو، ختم کرو۔ کہتی ہیں میں نے جب سنا نا کہ یہ تو اب انہوں نے ارادہ کر لیا گولی مارنے کا،
کہ پہلے تو میں دل میں بول رہا تھا نا، اب میں نے زور کی آواز لگائی بغداد کی طرف توجہ کر کے، میں نے پکارا، میں نے کہا یا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کیا آپ اس وقت میری مدد کو پہنچو گے جب یہ مجھے گولی مار دیں گے؟ اس وقت آپ آؤ گے میری مدد کو جب یہ گولی مار کے چلے جائیں گے مجھے؟ کہ یہ بزرگ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی کہتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ میری رسیاں جو انہوں نے میرے ہاتھوں کو اور میرے پاؤں کو باندھی ہوئی تھی وہ خود بخود کھل گئی، اور کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور ایک آواز آئی، ہم پکارنے والے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ فرماتی میں نے دوڑ لگا دی کھیتوں کے اندر، اندھیرا گہرا اندھیرا تھا، وہ جو لوگ مجھے گولی مارنے کا سوچ رہے تھے وہ چلائے، انہوں نے کہا رک جاؤ ہم گولی مار دیں گے۔ میں نے کہا اب تم مجھے گولی مار ہی نہیں سکتے، میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، میرے غوث پاک آ گئے۔ اور فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ شاید میرے حضور غوث اعظم آ گئے تھے، اگلے ہی دن وہ تینوں بندے بھی پکڑے گئے، میری موٹر سائیکل، میرا وہ کیش، سارا کچھ مجھے واپس مل گیا۔ خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیں، یا غوث اعظم دا نعرہ لا دتا جدوں اسیراں نے، او دا لقب تے غوث اعظم ہے پر نام چ اسم اعظم، سب درد تے دکھڑے ٹل جاون او دے نام وچ تاثیراں نے۔ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا آپ کئی سالوں سے یہاں پہ پڑھتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں جی، اس وظیفے کو اولیاء کرام نے بطور وظیفہ پڑھا، بلکہ اولیاء کرام نے اس کو اسم اعظم فرمایا۔ مفسر قرآن شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب فرماتے تھے عقیدت اور محبت سے جو بھی حضور غوث اعظم کے اسم گرامی کا ورد کرے اس کی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں اور اس کا دشمن بھی تباہی کے گھاٹ اتر جاتا ہے، دشمن جی۔ اسی لیے او دا لقب تے غوث اعظم پر نام چ اسم اعظم، سب درد تے دکھڑے ٹل جام او دے نام وچ تاثیراں نے۔ قطب الاقطاب میاں شیر محمد صاحب شرک پوری بعد از نماز مغرب اس ورد کا وظیفہ کیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اس کی تسبیح کی کمال برکتیں بیان فرمائیں گے۔ میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وہابی آ گیا، کہنے لگا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ فرمانے لگے میں تو خود پڑھتا ہوں، یہ عمل جون سے۔ یہ سنتے ہی وہ وہابی جو ہے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو روتا ہوا آپ کے قدموں میں گرا اور شیخ عبد القادر شیئا للہ پڑھتا تھا، عبد القادر شیئا للہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میاں شیر محمد صاحب شرکپوری کی زبان سے عبد القادر جیلانی شیئا للہ سنا تو وجد اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ خود غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے اور فرمایا جو مجھے محبت اور خلوص سے پکارتا ہے میں آتا ہوں، میں آتا ہوں۔ اس نے بھی پکارا لے لے یار میاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی، لے لے یار میاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی۔ انہوں نے بھی پکارا لے لے یار میاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی، لے لے یار میاں لے دانا تے ڈبی ہوئی تار جائیں گی۔ امام ابو الحسن شتنفی شافی، ملا علی قاری، رئیس المحدثین، شیخ عبداللہ محدث دہلوی،
اخبار الخیار حضور غوث اعظم کا یہ قول نقل فرماتی ہیں اگر کوئی رنج اور غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے اس کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بنائے اور اس طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کرے اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ وہ نماز کا طریقہ آپ نے میری کتاب میں سب نے پڑھا ہوگا، مغرب کے بعد جو 2 نفل پڑھ کر 11 قدم بغداد کی طرف چلنا ہے اور کہنا ہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ ان سارے محدثین نے اور ان بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس نماز کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں، اس کی سختی دور ہو جاتی ہے اور اس کی حاجت بار آتی ہے۔ قلائد الجواہر کے اندر ایک شریف نامی شخص کا واقعہ بیان ہوا۔ 14 اونٹ شکر کے لات کے جنگل سے گزر رہا تھا، ایک بیابان میں اس کے 4 اونٹ گم ہو گئے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود جب اونٹ نہ ملے تو اسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا ایک فرمان یاد آیا کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو میرا نام پکارنا، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے فوراً کہا، اس شخص نے جس کے اس جنگل میں 4 اونٹ اس بیابان میں گم ہو گئے تھے، یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے۔ اس کا یہ کہنا تھا، دور اس کو ایک پہاڑی کے اوپر ایک بندہ نظر آیا، اس کو کہہ رہا تھا ادھر آؤ۔ جب وہ وہاں گیا بندہ غائب تھا، اس کے 4 اونٹ پہاڑی کے دوسری طرف موجود تھے، اس کو وہ دونوں اونٹ مل گئے۔ جی اسی طرح بے شمار واقعات ایسی ہمارے حاجی عابد صاحب ایک واقعہ اپنے بیٹے اویس کا بتاتی ہیں، کہتی ہیں اس کو نہ کثرت احتلام کا مرض ہو گیا۔ پہلے ہر روز احتلام شروع ہو گیا، پھر ایک دن میں 2 دفعہ، پھر ایک دن میں 3 مرتبہ احتلام شروع ہو گیا، اور حالت یہ ہوئی کہ کمزوری کی وجہ سے اس کو چکر آنے شروع ہو گئے۔ اور یہ خود بھی بہت بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں میں خود بھی اس کا علاج کروں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے جاؤں مگر بچہ میرا ٹھیک نہ ہو۔ اچھا میں بڑا پریشان تھا کیا کروں، کتنی اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا اویس تو یہ کر، حضور غوث اعظم کی طرف توجہ کر کے نا، تو حضور غوث اعظم کی کتاب محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم بلا ناگہ پڑھ۔ وہ قسم اٹھا کر کہتی ہیں خدا کی قسم، جس دن اس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا حضور غوث اعظم کی، اسی دن اس کا احتلام کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ ایسے تو سینکڑوں واقعات ہیں جو اس کتاب کے اندر ہم نے لکھی ہیں، ان لوگوں کے راویوں کے ناموں کے ساتھ جو ان سے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ڈائریکٹ صرف اس کتاب میں جن کا ان کا ذکر مبارک ہے، اگر کوئی محبت اور عقیدت اور یقین کے ساتھ آپ کی طرف توجہ ہو تو حاجت کیوں نہیں پوری ہوتی؟ حاجت پوری ہوتی۔ ان پوچھ کے مہینے چڑھ دینے او شیخ زمین اسمانہ دا، او کدی رہائی نہیں مانگدا جن پائیاں غوث زنجیرانے۔ میں نے ابھی شروع میں آپ کے کلام میں فرمایا وما منہا شعور او دہور تمر وطن کو دی اللہ عطالی۔ گزرے ہوئے مہینے اور زمانے یا جو اب گزر رہی ہیں بلا شبہ میرے پاس حاضر ہوتی ہیں۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَعْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَكْثِرًا جِدَالِي، اور مجھے گزشتہ اور آئندہ واقعات کی خبر دیتی ہیں۔ اے منکر کرامات کج بیسی چھوڑ، یعنی جھگڑے سے باز آ، اور کرامات کا منکر نہ بن، کرامات کا قائل بن۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، امام ابو الحسن شتروفی شافی، امام یحییٰ تاسفی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام یافعی، شیخ عبدالقادر اربلی، بے شمار محدثین نے اور بزرگوں نے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اکثر مہینے اور زمانے حاضر ہوتے تھے۔ مہینے اور زمانے۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک خوبصورت نوجوان حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا میں ماہ رجب ہوں، میں ماہ رجب ہوں، آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، لوگوں پر برکتوں کا سال ہوگا اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر ایک دن ایک بد شکل شخص
حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگا حضور میں شعبان ہوں، اس مرتبہ مجھ میں بہت نقصان وارد ہوگا، بغداد میں لوگ مریں گے، حجاز میں گرانی اور خراسان میں تلوار چلے گی۔ جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح 29 رمضان کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کی صدا دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت اور باوقار نوجوان اور شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا میں رمضان ہوں، آپ کی بارگاہ میں معذرت چاہتے ہوئے آپ کو رخصت کرنے آیا ہوں، آئندہ آپ مجھے نہیں پائیں گے، یہ آپ کی میری آخری ملاقات ہے۔ اور وہ شخص چلا گیا۔ جی آپ کے صاحبزادے سیف الدین عبد الوہاب فرماتے ہیں کوئی مہینہ ایسا نہ تھا جب آنے والا وقت اپنے حالات آپ کو بتانے کے لیے نہ آتا، آپ کو بتانے کے لیے نہ آتا۔ ان پوچھ کے مہینے چڑھ دین او شیخ زمین اسمانہ دا، او کدی رہائی نہیں مانگدا جن پائیاں غوث زنجیرانے، او کدی رہائی نہیں مانگدا جن پائیاں غوث زنجیرانے۔ میں آپ کو ایک ٹیچر کا واقعہ سناتا ہوں، پروفیسر کا، مگر میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ اکثر یہاں پر بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے، ان بزرگوں کو۔ اچھا وہ جو پروفیسر صاحب تھے نا، وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو اپنی اعلیٰ تعلیم کی بدولت مختلف ممالک میں، مثلا سنگاپور، ملائیشیا، امریکہ، لندن، ایران، عراق، ان ملکوں کی یونیورسٹیز اور کالجز میں ان کو پڑھانے کا موقع ملا۔ اب آپ سوچ لیجئے وہ کس لیول کا وہ بندہ ہوگا، وہ پروفیسر جونس ہے۔ ان ملکوں کی یونیورسٹیوں کے اندر اس پروفیسر نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ اچھا سعودیہ کے اندر وہ شاہی خاندان کے شہزادوں کو بھی پڑھاتے رہے۔ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عام انگلش میڈیم سکول کا پروفیسر مان نہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عالی شان بنگلہ، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، پروفیسروں اور لیکچررز کے نیچے اور نوکر چاکر اور شان و شوکت وغیرہ۔ مگر وہ جو پروفیسر صاحب تھے، نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ میں سے آدھے سے زیادہ دوست ان کو جانتے ہیں اور دیکھا ہوا ہے ان کو، اس لیے نام لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا وہ نا جون سے ان کی حالت یہ تھی کہ نوکر چاکر، شان اور شوکت تو دور کی بات، 2 روٹیاں بھی میسر نہیں تھیں، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی۔ لیٹسٹ ماڈل کی کار تو کجا بسوں اور ویگنوں یا پھر پیدل سفر کرتے اور پیدل دکھائی دیتے۔ پہلی بیوی مر گئی، دوسری بیوی نے پہلی بیوی کی بیٹی کو مار مار کر پاگل کر دیا اور بازاروں میں برباد کر کے رکھ دیا۔ جب کبھی اپنی کہانی سناتے ہمیں تو رو پڑتے، کہتے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک ادنا سی بے ادبی نے زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایسی کون سی ادنا سی غلطی؟ ویسے تو میں نے اپنی کتاب میں وہ آپ کو واقعہ لکھا ہے شیخ نارنور کتب والا، کہ بے دہانی میں قوالی کے دوران وجد کی حالت میں 11ویں شریف کی نیاز کے ہدیے کو پاؤں لگ گیا تو قطبیت کی ولایت سے سلب کر لی گئی، جانسی ہے، معزول کر دیے گئے۔ اور پھر وہ جو کتب دوسرے تھے جنہوں نے حضور غوث اعظم کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا بھی واقعہ لکھا، کیسا خوفناک واقعہ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو پھر وہی بات ہے جیسے یہ دونوں راوی بھی موجود، بندہ بھی موجود۔ کہنے لگے مجھے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک ادنا سی بے ادبی نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے عراق کے اندر جب میں گیا اخیر پر تو قیام کے دوران ایک مرتبہ میں حضور غوث اعظم، ایک دن حضور غوث اعظم کہ میں مزار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا آپ کی جالی مبارک کے سامنے، حضور غوث اعظم کے مزار پر جالی مبارک کے سامنے، تو میں وہاں بیٹھا تھا تو کسی درویش نے نا، کسی فقیر نے، کسی درویش نے آ کر میرے ہاتھوں میں نا
آپ ہوتا ہے نا جب آپ مزار کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں، اکثر کوئی آپ کے ہاتھ میں شیرینی رکھ دیتا ہے، کوئی ٹافی رکھ دیتا ہے، کوئی اور لنگر شریف کی چیز رکھ دیتا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا مزاروں پر وہ مکھانوں کے اندر سکے ڈال کے بھی تقسیم کر دی. ایسے ہی کہنے لگے میں حضور غوث اعظم کی جالی مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے آ کر نا، میں بیٹھا ہوا ہوں تو کسی نے میرا ہاتھ مجھے ہلایا، تو میرے ہاتھ کے اندر نا اس نے کچھ رکھا. میں نے جب دیکھا تو کچھ دینار تھی. کیا تھے؟ کچھ دینار تھے. کہتے مجھے نا اس درویش کی، اس فقیر کی جس نے میرے ہاتھوں میں دینار رکھے تھے، اور حضور غوث اعظم کا دربار اور ان کی جالی مبارک کیا گیا، کہ مجھے اس فقیر کے اوپر بڑا غصہ آیا. کیا معلوم وہ فقیر کس رنگ اور کس انداز میں، کیا تعلق اس کا حضور غوث اعظم سے تھا، کہ مجھے نا اس فقیر پر بڑا غصہ آیا. میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے وہ دینار کھینچ کر اس کے منہ کے اوپر مار دیے، اور میں نے کہا کیا تجھے میں شکل سے فقیر مانگنے والا دکھائی دیتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب میں رات کو بغداد میں تھا، اسی دن وہاں پڑھاتا تھا ایک یونیورسٹی میں، پہلے دوسری ملکوں کی بھی یونیورسٹی، یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھا آئے تھے. کہ لیں گے جب میں رات کو جا کر اپنے گھر پر سویا، تو جب میں نیند میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سخت غصے اور جلال کی کیفیت میں تشریف آئے اور ایک زوردار تماچا میرے منہ کے اوپر مارا، میرے منہ پر رسید کیا. مجھے انہوں نے اپنی یہ کہانی سنائی. کہنے لگے جس دن انہوں نے وہ تماچا میرے منہ پر مارا، وہ دن اور آج کا دن لوگوں سے مانگتے مانگتے زندگی برباد ہو گئی. لوگوں سے مانگتے مانگتے زندگی برباد ہو گئی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ان پوچھ کے مہینے چڑھ دینے او شیخ زمین اسمانہ دا، او کدی رہائی نہیں منگدا جن پائیاں غوث زنجیرانے. جڑے سڑ دے رہندے یار می تو کان گوہاں حصے اونا دے. جڑے سڑ دے رہندے یار می تو کان گوہاں حصے اونا. جڑے سڑ دے رہندے یار. الحمدللہ یہاں سڑنے والوں میں سے کوئی نہیں. جڑے سڑ دے رہندے یار میں تو کان گوہاں حصے اونا دے. رب یار میں دیون والے انو. آہا میرے بابا جی صاحب کی بھی کیا بات ہے. جڑے سڑ دے رہندے یار میں تو کان گوہاں حصے اونا دے. فتاوی رشیدیہ، سب درود شریف پڑھیں. الصلاۃ. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 420. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 420. وہ لکھتی ہیں قرآن پاک پڑھتے وقت کھانا تیار کرنا مکروہ ہے. قرآن پاک پڑھتے وقت کھانا مکروہ ہے، اور حدیث میں یہ ہے کھانا قرآن پڑھتے وقت کھانا بنانا مکروہ ہے جون سے. اور حدیث میں آپ دیکھیں، حدیث میں کیا وجیز الصراط، حدیث میں حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد کی وفات کا تیسرا دن تھا. حضرت ابو ذر غفاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سوکھے چھوارے اونٹنی کا دودھ، جو کی روٹی آپ کے پاس تھی. آپ نے ان چیزوں کو حضور کے سامنے رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا، اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا
کہ حضرت ابو ذر غفاری کو کہ ان چیزوں کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا الہ العالمین ان چیزوں کا ثواب یہ جو ستو اور خشک چھوارے اور دودھ لے کر آئے، ان کا ثواب جو ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آ کر درود شریف پڑھا، ان کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کی روح کو پہنچے۔ یہ تو ہے حدیث کا کام۔ اور فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 420 مولوی رشید احمد گنگوئی وہ لکھتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔ بتاؤ، یہ ان کی حالت ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے گو کا گوشت حلال ہے، حالانکہ حضور نے گو کے چمڑے کی بنی ہوئی کپی میں آیا ہوا گھی جو تھا وہ اس کو واپس کر دیا، انہوں نے کہا یہ واپس لے جاؤ۔ اور ان کے فتاووں کے اندر ہے کہ گو کا گوشت کھانا حلال ہے، گو کا گوشت کھا لو، کبے کھا لو، وہ بھی حلال ہے۔ کل درندوں کا جوٹا پاک ہے، کتا، بلی، گھوڑا، ان کا جوٹا پاک ہے، وہ کھا لو، کبے کھا لو، گو کھا لو۔ ہندو کے گھر ہولی کے موقع پر اگر حلوہ پوڑی آ جائے تو حضرت آپ کا کیا فتویٰ؟ کھا لو، جائز ہے۔ 11ویں شریف کی نیاز نہ کھانا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں قرآن کریم پڑھا گیا ہے، وہاں احادیث بیان ہوئی ہیں۔ قاری صاحب نے کتنا پیارا قرآن پاک پڑھا، دوستوں نے کیسا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، وہ نہ کھانا کیونکہ قرآن جو پڑھا گیا، احادیث جو بیان ہوئی، ہاں حضور کی بارگاہ میں حضور کا ذکر جو ہوا۔ کبے کھا لو، گو کھا لو۔ ہندو کے گھر سے ہولی کے تہوار پر حلوہ پوڑی آ جائے، جو ہندو جس کی بنیادی سود خور ہے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا کاغذ لکھنے والے، سود کی سیاہی سب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہندو کے گھر کی وہ حلوہ پوڑی کھا لو، وہ بھی جائز ہے۔ 11ویں شریف کی نیاز نہیں، یہ نہیں کھانی جی۔ نجدی بھی بے لگام ہیں، فتوے بھی بے لگام، قرآن جس پہ پڑھ دیا کھانا ہے وہ حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کھانے پہ مت پڑھو، یہ بھی ہے جز قرآن کا، خالق کا ہے کلام۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو، پڑھنی جون سی ہے۔ اصل چیز یہ، حالانکہ 11ویں شریف کی محفل یہ وہ محفل ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مکتوبات مرزا مظہر جانے جانا سے ایک مکتوب نقل کرتی ہیں۔ میں نے الحمدللہ مرزا مظہر جانے جانا کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، انڈیا میں۔ مرزا مظہر جانے جانا سے ایک مکتوب نقل کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دلی کے اندر ایک گھر کے اندر اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور استغنا ما سوا اللہ کی کیفیات جلوہ گر ہیں۔ اولیاء کرام بیٹھی ہیں اور ان اولیاء کے اندر خواجہ جنید بغدادی اور خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند بھی بیٹھی ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، مرزا مظہر جانے جانا، دروازہ کھلا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم داخل ہوتی ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک فقیر ہے جس کے کپڑوں پر مٹی، پاؤں سے ننگا، کپڑے سادے بوسیدہ، ننگے سر، بال سولیدہ حال، ایک فقیر ہے۔ میں نے پوچھا، مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں میں نے پوچھا ان اولیاء کی محفل میں سوال کیا یہ فقیر کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ خیر التابعین
حضرت اویس کرنی ہے جن کا ہاتھ بڑی عظمت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پکڑا ہوا. جب حضرت علی حضرت اویس کرنی کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تمام اولیاء ادب سے کھڑے ہو گئے. حضرت علی ایک طرف کو چل پڑے اور وہ اولیاء حضرت علی کے پیچھے پیچھے, بیچ میں حضرت اویس کرنی, بیچ میں خواجہ جنید بغدادی, بیچ میں خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند. میں نے ان سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مجھے ان میں سے کسی ولی اللہ نے جواب دیا آج دلی کے اندر کسی کے گھر میں کسی بزرگ کی ہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کی مجلس سجی ہے, ہم سب وہاں جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم کی محفل سجی ہو تو کوفہ سے حضرت علی آتے ہیں, الحمدللہ ہم نے وہاں بھی حاضری دی ہے. ہاں, اور کرن سے حضرت اویس کرنی آتے ہیں, اور بخارا سے بہاؤالدین نقشبند آتے ہیں, اور بغداد سے خواجہ جنید بغدادی آتے ہیں, اور سارے اولیاء آتے ہیں. اگر حضور غوث اعظم کی کہیں مجلس سجی ہو, مرزا مظہر جانے جانا, لکھنے والا کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. انہوں نے لکھا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, ان کی یہ جون سی بات. اور یہ جون سے کہتی ہیں کہ قرآن کے 11ویں شریف کا جو لنگر ہے اس کا جون سے تو جڑے سڑ دے رہندے یارویں تو کان گوہاں حصے اونا دے. میں نے کہا آپ یہ نہ سمجھیں کہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ایسی بات لکھ دی. یہ ان کے فتاووں, میں نے ان کے آپ کو صفحہ نمبر بھی بتائی, ان کے فتاووں میں, ان کی کتابوں میں لکھا ہے جیڑے سڑ دے رہندے یارویں تو کان گوہاں. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ گو کے چمڑے کی کپی میں آیا ہوا گھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. یہ کہتی ہیں گو کھا لو حلال ہے. ہندو کے گھر سے حلوہ پوڑی آ جائے کھا لو حلال ہے. سارے درندوں کا جھوٹا پاک ہے. ان کی حالت یہ ہے. بلکہ ان کے ایک شیخ الحدیث انہوں نے لکھا کہ خنزیر کو چھوڑ کر سارے جانوروں کا پیشاب پاک ہے. اور دوسرا لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک نجس اور ناپاک ہے. استغفر اللہ من ذلک. اگر آپ کوئی اچھی بات کریں, کوئی اور دوسرے کو آپ کی وہ بات اچھی لگے, اس کے دل میں اترے, آپ کیا کہتی ہیں؟ تیرے منہ میں گھی شکر, تیرے منہ میں, اوہ اتنی پیاری بات تو نہیں کی ہے, تیرے منہ میں گھی شکر. ہاں, اور اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے جو آپ کے دل کو تکلیف دے, آپ کو پریشانی ہو, آپ کو گندی لگے, آپ کو نفرت ہو اس بات سے, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, پھٹکار تیرے منہ میں خاک ہی خاک, تیرے منہ میں خاک. اب یہ مقدر اپنا اپنا ہے, اب مقدر اپنا اپنا. یہ اللہ نے لکھ دیا جیڑ سڑ دے رہندے یارویں تو کان گوہاں حصے اونا دے. رب یارویں دیون والیاں دے چھڑے حلوے کھیرانے. جڑ سڑ دے رہندے یارویں کان گوہاں حصے اونا دے. رب یارویں دیون والیاں دے چھڑے حلوے کھیرانے. ہر مہینے 11ویں شریف پر آپ کیا کھا کے جاتی ہیں؟ کھیر کھا کے جاتی ہیں. بھئی مقدر اپنا اپنا. کسی کے مقدر میں حلوہ اور کھیر ہے, اور کسی کے مقدر میں کبے اور گو اور اس طرح کی چیزیں ہیں جون سے. یہ اپنا اپنا نصیب ہے جون سے. مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے,
میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیرانے میں ضامن محشر تی کر ہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے میں ضامن محشر تی کر ہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میں اے یوسف کولوں نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریران اے یوسف کولوں نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریران واقعات تو بڑے میں آپ کو بڑے واقعات سنا سکتا ہوں میں ضامن محشر تی کرنا کوئی خوف نہ کرن مرید ہاں اپنی کتابوں کی بے شمار کتابوں مگر بات تو ہے کہ کتاب بھی ان کی ہو اور واقعہ ہمارا کتاب ان کی حقیقت زندگی مصدقہ شیخ الحدیث مولوی شمس الحق افغانی دیوبندی اور انڈیا میں تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا انڈیا میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک منافق بد عقیدہ مسلمان تھا مسلمانوں میں بھی تو بد عقیدہ لوگ ہیں نا مثلا جو کرامات اولیاء کے منکر ہیں اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے اچھا اب وہ جو منافق تھا نا بد عقیدہ مسلمان جو تھا وہ کرامات اولیاء کا منکر تھا اور اپنے اتفاق کی بات ہے کہ اس کے ہمسائے میں ایک ہندو رہتا تھا اور وہ ہندو کی جو عورت ہے اس پر عاشق تھا اس سے محبت کرتا تھا اس سے اس کو عشق ہو گیا ایک دن وہ ہندو جو ہے جب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں دور دراز جنگل پار اپنے سسرال جا رہا تھا سفر کے لیے نکلا پیدل دونوں میاں بیوی چل رہے تھے واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے مگر میں نے آپ کو جس کتاب کا نام دیا وہ انہی کے شیخ الحدیث مولوی شمس الحق افغانی دیوبندی ان کی مصدقہ کتاب ہے جن سے تصدیق شدہ تو اب وہ جب نکلا نا پیدل میاں بیوی دونوں ہندو اب وہ بدبخت جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا اس کی بیوی کے عشق میں گرفتار تھا وہ اپنا گھوڑا لے کر اور تلوار لے کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور ایک سنسان مقام پر دونوں میاں بیوی کو اس نے جا کر گھیر لیا کہنے لگا بات سنو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میں بھی تم لوگ ادھر جا رہی ہو میں بھی تو ادھر ہی جا رہا ہوں تیری بیوی عورت ذات ہے وہ کہاں جنگل کو پیدل پار کرے گی اس کو میرے گھوڑے کے پیچھے بٹھا دو اس کو میں پار لے جاتا ہوں تم آ جاؤ چلتے چلتے اب ہندو کے انکار پر وہ اصرار کرنے لگا وہ کہنے لگا کہ اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے تم نہ بیٹھو اس کو تو بیٹھنے دو میں اس کو اپنے گھوڑے پر میں بھی تو ادھر ہی جا رہا ہوں میں اتار دیتا ہوں میرے پر یقین کرو جب بحث بہت زیادہ بڑی تو وہ ہندو کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم ضمانت دو کہ تم خیانت کے بغیر کسی خیانت کے تم میری بیوی کو حفاظت کے ساتھ منزل پر پہنچا دو گے وہ کہنے لگا وہ جو بد عقیدہ انسان تھا کہنے لگا کہ میں اس جنگل میں ضامن کہاں سے لے کر آؤں میں کہاں سے اس جنگل میں ضامن لاؤں ہندو کی عورت بولی ضامن کون سا مشکل ہے تم مسلمان 11ویں والے بڑے پیر جی کو بڑا مانتے ہو چلو انہی کو ضامن بنا دو ان کی ضمانت دے دو انہی کو ضامن بنا دو انہی کی ضمانت دے دو اب وہ تو پہلی بات عقیدہ تھا اس نے دل میں سوچا کہ کہنے میں کیا حرج ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے ان کو ضامن بنایا خیر کتابوں میں جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ کہ جو ہی وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوئی وہ اس کا شوہر گھوڑے کے نیچے کھڑا تھا اس نے تلوار مار کر اس کی گردن کاٹ دی اس کے شوہر کی اور گھوڑے کو اس نے ایڑ لگا دی گھوڑا دوڑ لگا
اور عورت غم سے نڈھال اور سہمی ہوئی بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے. وہ کہنے لگا بار بار پیچھے دیکھنے سے تیرا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا. بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے تمہارا شوہر واپس نہیں آ سکتا. وہ ہندو کی جو عورت ہے وہ اسی سہمی اور دہشت زدہ اور کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی. اس نے کہا پھر تو کس کو دیکھ رہی ہے؟ کہنے لگی میں بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. وہ ہندو کی بیوی. اس نے کہکا لگایا, کہنے لگا بڑے پیر صاحب کو تو فوت ہوئے صدیاں گزر گئیں, وہ اس جنگل میں کہاں سے آئیں گے؟ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے سامنے دو بزرگ ظاہر ہوئے, دونوں نقاب پوش تھے اور گھوڑے کو روکا. ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کیا جن کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی, اور اس نے اس منافق کی گردن کاٹ دی. گردن کاٹ دی. اچھا, پھر وہ اس عورت کو لے کر اور گھوڑے کو لے کر وہ جہاں اس نے اس کے خامد کی گردن اتاری تھی وہاں لے کر آئے. انہی بزرگوں نے جنہوں نے دوسرے بزرگوں کو اشارہ کیا تھا کہ اس کی گردن کاٹ دو, انہوں نے پھر ان کو اشارہ کیا. انہوں نے کہا اس کی گردن کاٹ دو, اس کی گردن جوڑ دو. گردن کو ساتھ جوڑا اور اس نے کہا کم بیزن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ ہندو زندہ ہو گیا. ہندو اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ ہندو زندہ ہو گیا. اچھا, ادھر وہ ہندو زندہ ہوا, وہ میاں بیوی آپس میں جیسے ہی متوجہ ہوئے اتنے میں وہ دونوں بزرگ کسی طرف کو غائب ہو گئے, نکل گئے. اب دونوں میاں بیوی ایک راستے میں گھنونا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. وہ گھوڑے کو لے کر بجائے آگے جانے کے واپس اپنے گھر چلے گئے جہاں سے چلے تھے. اب ہوا کیا کہ وہ جو گھوڑا تھا وہ تو ان کے ہمسائے کا تھا. ہمسائے والوں نے گھوڑا پہچان لیا. انہوں نے کہا بندہ کہاں ہے ہمارا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا. وہ نہ مانے. اس وقت رنجیت سنگھ وہاں کا گورنر تھا. رنجیت سنگھ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر ہوا. رنجیت سنگھ نے ان دونوں کو بلایا. انہوں نے کہا گھوڑا تو تمہارے پاس تھا تو لازماً تم ہی نے اس کی خامت کو. انہوں نے کہا نہیں, واقعہ یہ سارا پیش آیا اور دو نقاب پوش بزرگ حاضر ہوئے. ہاں, ان میں سے ایک بزرگ کو ہم پہچانتی ہیں کہ وہ انہی علاقوں میں پھرتے ہیں اور وہ ایک مجذوب ہیں, گل محمد شاہ. گل محمد شاہ صاحب نام کے ایک بزرگ ہیں, مجذوب ہیں. رنجیت سنگھ نے کہا کہ وہ جو گل محمد نام کا مجذوب ہے اس کو پکڑ کر میری عدالت میں لے آؤ. اس کو لایا گیا ان کو. اس نے کہا کہ اب بتاؤ, یہ کہتی ہیں کہ اس طرح ایک واقعہ پیش آیا جنگل میں, اور ان میں وہ جو دو بزرگ جن میں سے ایک نے گردن کاٹی تھی وہ آپ کی شکل صورت کے تھے, آپ تھے وہ. انہوں نے کہا یہ جو کہتی ہیں میاں بیوی ہندو اور مرد اور عورت یہ سچ کہتی ہیں, یہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا. یعنی اس کی گردن کا کاٹنا اور اس کی گردن کا جوڑنا ہم نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم کے اوپر فرمایا.